یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد یزید ابن معاویہ کا کیا انجام ہوا تھا؟ آج کل کا ہر انسان بھی کہ جس کسی نے بھی کربلا کا واقعہ سنا ہے اسے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والا یزید ابن معاویہ ہی تھا، کہ جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اسی کام پر مقرر کیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر ہی امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ لیکن آج تک جس نے بھی یزید کا نام سنا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی اور یزید کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی۔ یزید کہ جس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کر دیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر کوفہ و شام کی گلیوں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوت نے جنم لے لیا۔ جب لوگوں کے مردہ ضمیر زندہ ہوئے تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا اس سے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اس کے بعد مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ بس تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے وہاں باندھ کر وہیں پر رہی اور مکہ سے بھی بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کہ جسے بھی اپنے خلاف وہ دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب سنگین گناہوں کی سزا تو یزید کو روز محشر تو ملے گی ہی، لیکن اس دنیا میں بھی یزید کو عبرتناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یزید انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک قسم کی ایسی بیماری ہوئی کہ جس سے وہ سارا دن ساری رات مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ اسے شدید پیاس لگتی تھی، بے انتہا پانی پی جانے کے بعد بھی اس کی پیاس بجھتی نہ تھی، اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ تمام حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے کہ اے یزید تمہارا پیٹ اندر ہی اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد اور تکلیف کی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ شراب پیتا اور اس کے نشے میں اسے تکلیف کا احساس تھوڑا کم ہوتا۔ بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس حالت کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ عذاب قدرت الہی کی طرف سے ہی اس پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم اس کو مختلف قسم کی شراب پلاتے تاکہ یہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر چلا گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے تو اچانک دوسرے ہرن پر یزید کی نظر پڑی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، شکار کا پیچھا کرتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ یزید کو پیاس کی شدت ہوئی اور وہ تڑپنے لگا، لہٰذا وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ہی تھا۔ وہ گھوڑا اتنی تیز دوڑ لگائی اس نے یزید ملعون کو اپنی پشت سے گرایا۔ اس طرح اس گھوڑے نے یزید کا خاتمہ کیا۔